کشمالہ بینک سے باہر آ رہی تھی، کونیوں پہ بیگ لٹکائے، سن گلاسز ماتھے کے اوپر چڑھائے وہ موبائل کے بٹن ساتھ ساتھ دبا رہی تھی۔ پھر چہرہ اٹھا کے اپنی کار کی تلاش میں دیکھا۔ کیف نے فون رکھ دیا۔ کشمالہ کی نگاہ اس سے ملی تو وہ مسکرا دی اور اس کی طرف آنے لگی۔ کیا وہ اس سے نفرت کرنے لگے گی؟ کیا ان دنوں یہ ایسا بھی وقت آنا تھا؟ کار سٹارٹ کرتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک ہی فکر گونج رہا تھا۔ مبین منزل کی بالائی فلور پہ ایک کمرے کی کھڑکی لان میں نکلتی تھی۔ وہ کمرہ کسی زمانے میں گیسٹ روم ہوتا تھا۔ برسوں پہلے کشمالہ نے وہاں سے بیڈ اور صوفے نکلوا کے اسے اپنا پینٹنگ اسٹوڈیو بنا لیا تھا۔ پھر وہ اسلام آباد چلی گئی تو یہ کمرہ بند ہی رہ گیا۔ کام والی صفائی کر دیتی تھی، لیکن جب سے ماں نے سیڑھیاں چڑھنا ترک کیا تھا، اوپر کی صفائی بے وجہ ہوتی تھی۔ اس روز کشمالہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی، گرد کی بو فوراً سے نتنوں میں گھسی۔ کمرہ خالی خالی سا تھا۔ دو دیواروں پہ بک شیلف بنے تھے جس میں اس کی پسند کی کتابیں اور پینٹ باکسز رکھے تھے۔ نیچے کیبنٹس بنے ہوئے تھے۔ اس نے ایک کیبنٹ کھولا تو بہت سی یادیں سامنے آ گئیں۔ میریز اور ونسر اینڈ نیوٹن کے خالی پینٹ باکسز، ٹرپنٹائن کا آدھا بھرا کنٹینر، ساتھ ہی چند خالی کنٹینرز رکھے تھے جس پہ آئل پینٹ کے داغوں کی بہتات تھی۔ ان میں سے ایک کنٹینر اس کا پسندیدہ تھا۔ مالا نے زخمی مسکراہٹ کے ساتھ اسے اٹھا کے دیکھا۔ آرٹسٹ کو اپنے کچھ ڈبوں اور کچھ برشز سے محبت ہوتی ہے، بالخصوص ایسا برش جس پہ اس کا ہاتھ بیٹھ جائے۔ اس ڈبے میں اس کا فیورٹ برش رکھا تھا۔ اس کے برشز رف اور داغدار تھے اور اب تک وہ ایکسپائر ہو چکا تھا، لیکن ماں نے انہیں پھینکنے کی اجازت نہیں دی۔ مالا جیسے انہیں چھوڑ کے گئی تھی، اسے وہ ویسے ہی ملنے چاہیے تھے۔ شاید وہ ہمیشہ سے اس کی واپسی کی منتظر تھی۔ ایک دیوار پہ اونچی کھڑکی تھی جو لان میں کھلتی تھی۔ اس نے بلائنڈرز اوپر کیے اور کھڑکی کا پٹ کھولا۔ گرد کی ایک تہہ اڑ کے آنکھوں میں آئی۔ نیچے لان میں گارڈ چیئر پہ بیٹھا کیف اسکیچ بک پہ تیز تیز پنسل چلا رہا تھا۔ آہٹ پہ اس نے گردن اٹھا کے کشمالہ کو دیکھا، پھر اسکیچ بک رکھ کے اٹھ کھڑا ہوا۔ کوئی کام ہے باس؟ ماں کی غیر موجودگی میں اس کے منہ سے باس پھسل جاتا تھا۔ لان میں لگا بوگن ویلیا کا درخت پینٹ اسٹوڈیو کی کھڑکی تک جاتا تھا۔ وہاں کشمالہ کھڑی تھی، جامنی پھولوں اور سبز شاخوں کے درمیان وہ کسی پینٹنگ کا حصہ لگ رہی تھی۔ گلابی شلوار قمیض میں ملبوس، بال اونچی پونی میں مقید کیے، دوپٹہ ایک کندھے سے گزار کے دوسری طرف باندھے، وہ یقیناً کام کے ارادے سے اسٹوڈیو میں آئی تھی۔ وہ جلد یا بد دیر تمہاری حقیقت جان جائے گی اور پھر تم سے نفرت کرے گی۔ وہ چند لمحے گردن اٹھائے اس پینٹنگ جیسی لڑکی کو دیکھے گیا۔ جب اس نے یہ جاب شروع کی تھی اور اس کا کشمالہ مبین سے تعاقب ہوا تھا، تب وہ اس کے لیے ایک تصویر تھی۔ وہ اسے نہیں جانتا تھا، اس لیے 2 ماہ کے لیے اس کا گارڈ بننا مجبوری کے ساتھ ساتھ ایک ایڈونچر بھی لگا تھا۔ وہ 2 ماہ بعد یہاں سے چلا جائے گا۔ بعد میں وہ جان بھی جائے تو اسے کیا؟ وہ اس کا کیا بگاڑ لے گی؟ کچھ دن بعد وہ اپنی زندگی میں مصروف ہو کے اس لڑکی کو بھول جائے گا، اور اب وہ سوچ ایک مذاق لگتی تھی۔ وہ کیسے اس لڑکی کو، اس کے گھر کو اور اس کے پودوں کو بھول پائے گا؟ تم اوپر آؤ اور سلیم کو بھی بلا لاؤ، وہ اوپر کھڑی کہہ رہی تھی۔ کیف چونکا۔ آج ہم نے اسٹوڈیو کو صاف کرنا ہے، وہ پرجوش نظر آتی۔ یہ طے تھا کہ اسے ماں کے ساتھ رہنا تھا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ گھر میں بیکار بیٹھے گی۔ اسے بیکار بیٹھنے کی عادت تھی نہ شوق۔ اس کے ذہن نے ایک نئے پلان پہ کام کرنا شروع کر دیا تھا، اور ورک فرام ہوم کا پہلا اصول ہی یہی تھا کہ وہ گھر کا ایک کونا اپنے کام کے لیے مختص کرے۔
کوئی انسان گھر سے کام تب تک نہیں کر سکتا جب تک اس کے پاس ورکنگ اسپیس نہ ہو۔ اس کا سامان اسلام آباد سے آ گیا تھا۔ پیکرز نے سب کچھ پیک کر کے لاہور پہنچا دیا تھا۔ اب اسے اس سب کو یہاں سیٹ کرنا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سلیم اور کیف اس کے ساتھ اسٹوڈیو میں کھڑے کام کروا رہے تھے۔ کیف کتابیں نکال کے رکھ رہا تھا اور سلیم اس کو کارٹن میں ڈال رہا تھا تاکہ باہر لے جا کے انہیں جھاڑے۔ چند ہی منٹ میں وہ تینوں مٹی ہو گئے تھے۔ سلیم تو بس ایسے ہی شروع ہو گیا تھا، البتہ کیف نے دستانوں اور ماسک کے ساتھ کام شروع کیا تھا اور بار بار مٹی کی وجہ سے ناک منہ بھی چڑھاتا تھا۔ نخرے تو دیکھو باس، ایک بات پوچھوں؟ نہیں، کام پہ دھیان دو، بات تو سنیں۔ پہلے تم میری بات سنو۔ وہ دونوں ہاتھ پہلو پہ رکھے اس کی طرف گھومی۔ تم اپنا بزنس پلان بنا رہے ہو یا نہیں؟ بنا لوں گا، 1.5 ماہ ہے میرے پاس۔ میں جب دیکھتی ہوں تم اسکیچ بک لیے موٹر بائیکس بنا رہے ہوتے ہو، میں اسکیچنگ کر کے فریش ہو جاتا ہوں، اسٹریس ریلیف۔ وہ کتابوں کی مٹی جھاڑتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ کشمالہ خفگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم نے سنا نہیں ہے کہ مرد کی سب سے بڑی بدصورتی اس کی خالی جیب ہوتی ہے؟ یار یہ کیا آپ لوگوں نے اسٹینڈرڈ سیٹ کر لیے ہیں کہ 30 کی عمر تک پہنچنے سے پہلے کیریئر سیٹ ہونا چاہیے؟ ہر بندے کا نہیں ہو سکتا۔ وہ جھنجھلا گیا۔ بات کیریئر سیٹ کرنے یا زیادہ کمانے کی نہیں ہے، چاہے کم کماؤ، لیکن اپنا کچھ کرتے رہو۔ فارغ بیٹھنا ہر لحاظ سے غلط ہے۔ 30 کی عمر آنے تک تمہارے پاس کچھ اپنا ہونا چاہیے۔ وہ کتابیں واپس رکھتے ہوئے چونکا۔ میں آپ کو کتنے سال کا لگتا ہوں؟ کیف نے سوالیہ ابرو اٹھائی تو کشمالہ نے رخ کے اندازہ لگانا چاہا۔ شاید 27-28۔ وہ محفوظ انداز میں مسکرایا۔ میں 32 سال کا ہوں۔ نہیں لگتا نا؟ ایکسرسائز، کم کھانا اور سٹریس نہ لینا، یہ چیزیں عمر بڑھانے کے پروسیس کو سست کر دیتی ہے۔ یہ سائنسی طور پہ ثابت شدہ بات ہے۔ اوہ، تم کم عمر دکھنے کے لیے ساری عمر بیکار مشکلوں میں ضائع کر دو گے لیکن کیریئر نہیں بناؤ گے۔ ایک میرا کلاس فیلو بھی ایسا تھا، ہر وقت اپنی اسکن اور فٹنس کی پرواہ میں لگا رہتا تھا، کبھی ڈھنگ سے نوکری نہیں کر سکا کہ دھوپ میں کام کرنے سے اسکن خراب ہو جائے گی۔ ٹھیک کہتا تھا، دھوپ میں کام کرنے سے اسکن کیسز ہو سکتا ہے، اس لیے سن اسکرین لگانی چاہیے۔ وہ ڈھٹائی سے کہتے ہوئے کتابیں واپس شیلف میں جوڑ رہا تھا۔ فرش پہ بیٹھے خالی ڈبے صاف کرتے سلیم نے ناپسندگی سے کیف کو دیکھا۔ یہ مالا بازی کے ساتھ کچھ زیادہ ہی فرینک ہوتا تھا۔ میں تمہیں ایک نصیحت کر رہی ہوں، اپنے بزنس پلان دھیان دو۔ 32 سال کی عمر میں بھی اگر تمہارے پاس کوئی پلان نہیں ہے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ سوچو تمہارا مینٹور کیا سوچے گا اگر تم اسے اپنا پلان دکھانے میں ناکام ہو جاتے ہو۔ کیف کے چہرے سے سایہ سا گزر گیا۔ اس نے جواب نہیں دیا، جھک کے ایک کیبنٹ کھولی اور اندر رکھے چند کینوس باہر نکالے، پھر انہیں کھولا تو آنکھوں میں ستائش ابھر آئی۔ یہ آپ نے بنائے ہیں؟ ظاہر ہے میں نے بنائے ہیں۔ اب تم کہو گے کہ یہ بہت اچھے ہیں، تو مجھے پہلے سے معلوم ہے کہ یہ بہت اچھے ہیں، اس لیے کام پہ دھیان دو۔ کیف نے مسکرا کے کینوس واپس رکھے۔ ویسے آپ کیا کام شروع کرنے لگی ہیں اب؟ اس نے وہ سوال پوچھ لیا جو وہ شروع میں پوچھنے جا رہا تھا۔ بتاؤں گی، وہ بے نیازی سے کہہ کے کام کرتی رہی۔ کیف نے چند لمحے اس کے جواب کا انتظار کیا، پھر اسے احساس ہوا کہ کیف جمال ایک ناکام انٹرپرینیور ہے اور کشمالہ مبین ایک کامیاب انسان۔ وہ ایک ناکام انسان سے کبھی رائے نہیں لے گی۔ اس نے ایک گہری سانس خارج کی اور اوپری خانوں سے چیزیں نکالنے لگا۔ وہ ان دونوں سے لمبا تھا، اس لیے سب سے اوپر والے خانوں کی صفائی وہی کر سکتا تھا۔ شیلف کے سب سے اوپری خانے سے اس نے کتابیں نکالی تو کچھ فرش پہ گرا۔ وہ چونکا، کتابیں ایک طرف رکھی اور پنجوں کے بل نیچے جھکا۔ وہ ایک طے شدہ کاغذ تھا۔ کیف نے ہلکی سی گردن موڑ کے ان دونوں کو دیکھا۔ ان کی اس طرف پشت تھی،
کسی نے وہ کاغذ گرتے نہیں دیکھا تھا۔ کیف نے دھڑکتے دل سے اس کی تہ کھولی۔ اندر لکھی تحریر کو وہ ایک ہی نظر میں پہچان گیا تھا۔ اس نے نامحسوس انداز میں کاغذ جیب میں رکھ لیا اور واپس کام کرنے لگا۔ شام تک وہ تینوں مل کے اس اسٹوڈیو کو چمکا چکے تھے۔ ماربل کا فرش دھل کے خشک ہو چکا تھا۔ کھڑکیاں اندر باہر سے صاف ہو چکی تھیں۔ وہ ورک ٹیبل کھڑکی کے ساتھ رکھی تھی جس پہ کشمالا نے اپنی ضروری چیزیں سجائی تھیں۔ سینٹڈ کینڈل بھی جلا دی تھی جس نے سارے کو معطر کر دیا۔